گھر پہ نازل ہوتی ہیں، راستوں پر نازل نہیں ہوا کرتی. نعمتیں مرکز کو اترتی ہیں، راستوں پر چوراہوں پر نعمتیں نہیں اترتی ہیں. مگر کمال جانیے کہ جہاں اس کی نگاہ کرم ہو جائے وہاں نعمت اترنے لگتی ہے. یہ وہی خدا ہے کہ جو دریائے نیل کو موسیٰ کے لیے نعمت بنا دیتا ہے، فرعون کے لیے عذاب بنا دیتا ہے. یعنی انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، وہ راستہ نہیں کہ جس پر تیرا غضب آیا ہو، جس پر تم نے قہر کیا ہو. ہمیں اس راستے پر قائم رکھ. اب یہاں بڑی بڑی بحثیں کی جاتی ہے. جیسے ایک چھوٹا سا طالب علم جو مجھے سمجھ یاد ہے، آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں راستہ دکھا. کچھوں نے ترجمہ یہ کیا کہ راستہ دکھا، اور کچھ کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ اس راستے پر قائم رکھ. متوجہ ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نعمتیں ان کے دامن میں ہیں کہ جو قائم رکھنے کی دعا کر رہے ہیں. نعمتیں ان کے حصے میں نہیں جو ابھی دیکھنا چاہتے ہیں. دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ ابھی راستہ نہیں ملا تو نعمت کیسے مل جائے گی؟ نہیں، میرا لفظ نہیں پہنچ رہا. جب ابھی راستہ ہی نہیں ملا تو نعمت کہاں سے مل جائے گی؟ تو یہ مرکز کہاں پہ فیصلہ ہو کہ کون وہ لوگ ہیں کہ جنہیں راستہ مل چکا ہے، کون وہ لوگ ہیں جو ابھی راستہ ہی نہیں جنہیں دیکھا ہے اور وہ منزل سے دور ہیں. یہ اپنا اپنا نظریہ بتائے گا، اپنا اپنا عقیدہ بتائے گا، اپنا اپنا مقدر بتائے گا، اپنا اپنا مزاج بتائے گا، اپنا اپنا طریقہ زندگی بتائے گا، اپنی اپنی عبادت کا سلیقہ بتائے گا. اس لیے کہ جنہوں نے رسول سے عبادت لی ہے وہ نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے دیکھیں گے، اور جنہوں نے ادھر ادھر سے عبادت کا سلیقہ لیا ہے انہیں راستہ دیکھتا ہوا نظر ہی نہیں آئے گا. تو لہذا یہ تمہارے اور ہمارے گھر میں فیصلہ ہوگا ہی نہیں کہ وہ راستہ کس پر ہے. اللہ کے گھر میں ہی فیصلہ ہوگا کہ اگر یہ سورت تمام ہونے کے بعد میں کوئی الحمد کہہ دے تو سمجھنا راستہ مل گیا، اور کوئی آمین کہے تو سمجھنا ملا ہی نہیں ہے. ایک سوال پڑھے محمد والا راستہ ایک ہی ہے، مگر یہ خدا کا گھر ہی طے کرے گا اور یہ خدا کا گھر ہی بتائے گا کہ راستہ ملا کسے. جسے مل گیا وہ الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، جسے نہیں ملا وہ اب تک آمین کہہ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، مگر بات یہ ہے کہ یہ وہ راستہ ہے صاحب کہ جس پر نعمتیں اترتی ہیں. تو جس پر نعمتیں اترتی ہیں، اب یہاں علماء حق کے بیان میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ راستہ جب بنے گا تو راستہ بنانے والے بھی موجود ہوں گے. راستہ بغیر بنانے والوں کے نہیں بنے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو راستہ بنانے والے ہیں وہ ہی وجود رحمت و نعمت ہے. اب یہ بات تو طے ہو گئی کہ راستہ جو ہے وہ سیدھا سادہ. اب دیکھیے چونکہ موضوع یہ مجھے معلوم ہے کہ اس رات کو میں اٹھا رہا ہوں، مگر چونکہ میں آپ کی سماعتوں کو جانتا ہوں پورے جلسہ لے کے تبلیغ اٹھاؤں کہ یقیناً اگر بات آپ تک پہنچے گی تو آپ بولے بغیر نہیں رہیں گے. اگر بات پہنچے گی تو آپ مجھے بھی بتائیں گے کہ ہاں مولانا پہنچ رہی ہے بات، بالکل سیدھی سیدھی بات ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ راستہ جس پر غضب بھی آ رہا ہے وہ راستہ نہیں کہ جس پہ غضب نازل ہوا ہو. اب وہ راستہ کہ جس پر نعمت نازل ہوئی، ہمیں وہ راستہ دکھانا، اس پر قائم رکھنا جس پر تم نے اپنی نعمتیں نازل کی. وہ راستہ نہیں کہ جس پر تیرا غضب. سیدھی سی بات ہے بالکل. اب جب آپ یہ سورہ پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ تصور آ جائے گا اور یہ خیال آ جائے گا کہ راستے دو راستے ہوئے. ایک راستہ ہو جس پر نعمت نازل ہوئی اور ایک راستہ ہو جس پر غضب ہو. تو یہ دو راستے ہیں نا. مگر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ دو راستے نہیں، یہ راستہ ایک ہی ہے. یہ راستہ ایک ہی ہے. اب دیکھیے یہی تو ہمارے کتابوں کو کہ بات میں سے بات نکال کر اور اپنی دلیل کے ساتھ بات کو سامنے رکھنا. اللہ نے دو راستے بنائے ہی نہیں، بندے نے خود بخود غلط کا راستہ چن لیا. اس سے آسان میں نہیں کر سکتا. اگر اس سے آسان مجھے کرنا ہے تو میں اتنا کر سکتا ہوں کہ تھوڑا سا ایک لفظ میں بات وہ کہوں گا کہ بچہ اپنی جیب میں ڈال کے پوری تعریف لے جائے گا اور تفصیل لے جائے گا. وہ جملہ میں کہہ رہا ہوں، راستہ اللہ نے ایک بنایا
مگر بندے نے خود بخود غلط کا راستہ چن لیا ہے. اللہ تو آدم کو خلیفہ بنا رہا تھا، شیطان نے خود غلط چن لیا تو اللہ کیا کرے؟ سیدھے سادے راستے سے اللہ آدم کو خلیفہ بنا رہا تھا. اب شیطان نے خود بخود اگر عذاب چن لیا تو اس میں اللہ کیا کرے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی پہ عذاب آتے ہوئے دیکھو تو سمجھو یہ قرآن پر نہیں ہے، شیطان پر کہا ہے. ایک سوال پر محمد سب کو سلامت رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے، اور جہاں جہاں بھی آپ رہیں آباد. اس لیے کہ آپ بالکل متوجہ ہیں اور ذکر اہل بیت میں جو جو چہرے کھلتے ہیں یقیناً وہی چہرے دعاؤں کی نام مستحق ہیں. کوئی بہت سے یقین نہیں ہے کہ اس کی قبول ہوتی ہے نہیں. جتنا میں دعا کرنے کا حق ہے اتنا کسی کو نہیں. میں ایسے نہ کروں کہ میں نے کہہ دیا مذہب دعائیہ بھی ہے ہمارا مذہب. ہمارے مذہب کو مذہب تشیع کو مذہب دعائیہ بھی کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ ہی کے دامن میں زبور آل محمد ہے. آپ ہی کے دامن میں زبور آل محمد ہے. جتنا ہمیں دعاؤں کا سلیقہ سکھایا گیا ہے کسی کو سکھایا نہیں ہے. خیر میں موضوع سے دور نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ راستہ ایک ہے. اب یہی راستہ طے کرے گا کہ کون کہاں ہے. اللہ نے تو واضح کر دیا کہ میں یہی راستہ. اب تم کس راستے میں جا رہے ہو اور اس کو تم اللہ کا راستہ بنا رہے ہو. اب دیکھیے اگر میں یقیناً مجلس پڑھنا جانتا ہوں مانو کے ساتھ کہ یقیناً آخری آدمی تک توجہ اور میری آواز سے آواز مل جائے اور یہ گھر گونجتا ہوا نظر آئے ذکر الہی سے اور ذکر اہل بیت سے. یہی چاہتا ہوں. اگر میں جانتا ہوں جملہ میں آپ تک پہنچا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ راستہ ایک ہی ہے. دوسرا راستہ ہم خود بخود بناتے ہیں. کچھ وہ لوگ ہیں جو مسجدوں کی طرف بھاگ رہے ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جو مجلسوں کی طرف بھاگ رہے ہیں. اب آپ یا تو یہ طے کر لو کہ یہ دونوں راستے الگ الگ ہیں. مسجد میں جانے والا کہاں پہنچا، مجلس میں جانے والا کہاں پہنچا، یا تو آپ یہ خود طے کرو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہنا آ رہا ہوں کہ پوری خان صاحب کو بھی نمازی ہو جائے تو آج بعد مجلس میں آ گئے تو آ گئے. لیکن ایک بات میں کہنا چاہوں گا کیونکہ ابھی مکمل نہیں کی بات میں بات اگر پہنچ جائے گی. کچھ وہ ہیں جو مسجدوں کے ذمے ہیں، کچھ وہ ہیں جو مجلسوں کے ذمے ہیں. یہ عجیب بات ہے کہ جو مجلسوں کے ذمے ہیں وہ بھی مسجدوں کے ذمے ہیں. اس لیے کہ تمہیں بہت سے لوگ ایسے مل جائیں گے جو مسجدوں کے ذمہ ہیں مگر مجلسوں کے ذمہ نہیں ہے. مگر کوئی مجلس والا ایسا نہیں ملے گا کہ جو مجلس کے ذمہ ہو اور پھر مسجد کے ذمہ نہ ہو. بہت کمی سے لوگ ایسے نظر آئیں گے کہ عزادار ہو اور نمازی نہ ہو. مگر میں نے جو راستہ آپ کے ذہن میں ہے نا راستہ کیا ہے تو دو گروہ ہیں. کچھ وہ ہیں جو مسجد کی طرف جا رہے ہیں، کچھ وہ ہیں جو مجلس کی طرف جا رہے ہیں. جو مسجد کی طرف جاتا دیکھا ہم نے سوچا خدا کی طرف جا رہا ہے، خدا کے لیے نکلا ہے، خدا کی طرف جا رہا ہے. جو مجلس کے لیے آیا ہم نے سوچا حسین کے لیے آ رہا ہے. تو کیا اسے راستہ مل گیا، منزل مل گئی. اب دیکھیے جملہ اگر پہنچ جائے تو خاموش نہ رہنا. اس لیے کہ گرمی کا احساس مجھے بھی آپ کو بھی ہے مگر یہ ذکر اپنے اکثر کی گرمی سے بچائے گا. اس لیے کہ میں یہ لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یقیناً عزاداروں کی کیفیت اور جذبات کا حق سوائے اہل بیت کے کوئی توڑ نہیں سکتا اور نہ ہی اجمل کا دے سکتا ہے جس مقام پر مجلس ہوتی ہے. تو اگر یہ خدا کی طرف نہیں جا رہے ہیں اور یہ حسین کی طرف نہیں جا رہے ہیں تو پھر کہاں جا رہے ہیں؟ راستہ تو ایک ہے. ایسی بات ہے مسجد میں گیا مسلح پہ کھڑا ہوا خدا کے سامنے سر جھکا دیا. اب تو اللہ کو ملنا ہی چاہیے تھا. بتاتے ہیں مجلس میں آیا چپل اتاری فرش پر بیٹھ گیا. اب تو حسین کو ملنا ہی چاہیے تھا. مگر اگر مسجد کے بعد میں باہر آنے کے بعد ظلم نظر آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تک نہیں پہنچا. اور جملہ کہہ دوں اگر مجلس کے بعد جھگڑا نظر آئے تو سمجھو کہ حسین تک نہیں پہنچا. اگر مسجد کے بعد بھی ہاتھ میں تلوار نظر آئے، ہاتھ میں رائفل نظر آئے، اگر دوسرے برے گناہوں کو قتل کرتا ہوا نظر آئے تو اس لیے
تک نہیں پہنچا. اگر مجلس کے بعد بھی تورق پہ لڑے، علم پہ لڑے، انہوں نے بہت پڑھ دیا، ہم نے بھی پڑھنے دیا، انہوں نے کچھ کہہ دیا، ہم نے کچھ کہنے نہیں دیا. ارے یہ دیکھو کام تو حسین کا ہی ہو رہا ہے. اگر یہ ذہن میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ گیا کہاں پر. اب دیکھیے جملہ ہے، میرا جملہ نہیں ہے، بھائی کا جملہ مگر پہنچا رہا ہوں. اب جہاں تک یہ جملہ پہنچ جائے یقیناً عالم انسانیت کو غور کرنا چاہیے کہ مسجد میں پہنچنے والا خدا تک نہیں پہنچتا، ہر مجلس میں آنے والا حسین تک نہیں پہنچتا. تو پھر انہیں پہچانے کیسے کہ ہر مسجد والا خدا والا نہیں ہے، ہر مجلس والا حسین والا نہیں ہے؟ اس لیے کہ اگر ہر مسجد والا خدا تک پہنچ جاتا تو آتنکوادی نہ ہوتے. اگر ہر مسجد والا خدا تک پہنچ جاتا تو آتنکوادی نہ بنتے، اور ہر مجلس والا حسین تک پہنچ جاتا تو لوگ فسادی نہ بنتے. اگر آپ یہ دیکھنا ہے کہ آپ امام حسین کے لیے، اب یہ جملہ شاید میں پڑھا یا نہیں پڑھا، اگر اپنا ہے تو میں پڑھ دیتا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ میں نے پڑھا یا نہیں پڑھا، لیکن موضوع کے مطابق رکھنا ہے اس لیے پڑھا. دیکھیے بہت سے لوگ ہیں جو یقیناً وقت بھی دیتے ہیں، ٹائم بھی دیتے ہیں، ہر چیز دینے کے باوجود حصے کو کچھ نہیں ملتا، حصے کو کچھ نہیں ملتا. یہ بڑے خطرناک لوگوں کی پہچان ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد نصیب کا کچھ نہ رہے. اب یہ چار مسئلہ شریف لیجیے آپ. دولت مند کے لیے جنت بہت آسان بھی ہے اور بہت مشکل ہے. جنت آسان اس لیے ہے دولت مند کے لیے کہ اللہ نے اس کو دولت جیسی نعمت سے نوازا ہے، جتنا خرچ کرتا چلا جائے گا مگر یہ اپنے ہاتھ سے ہونی چاہیے. یہ قرآن مجید کی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کو خرچ کرتے نہیں، اور جب دوسرا کوئی دین کا خرچ کرتا ہے تو اتنا کام اچھا اللہ نے کہا ان سے ہو جانا، اس لیے کہ میں خود کہیں پڑھنے میں یہ مسئلہ شریف ہے. انہوں نے پوری زندگی بھر دولت کو اکٹھا کرا اور اکٹھا کرنے کے بعد میں رکھ لیا، موت آ گئی. اب جب موت آ گئی تو مال تقسیم ہوگا اولاد میں. کمایا کس نے، محنت کس نے کی؟ آپ نے. جاگے آپ، ٹینشن آپ نے لی، بیماری آپ نے جھیلی، محنت آپ نے کی، پیسہ آپ نے کمایا اور تقسیم ہو گیا اولاد میں. اب اولاد اگر اسے سارے خیر میں خرچ کرے تو آپ کو ذرہ برابر ثواب ہوئی، کمائی ہوئی آپ کی ہے، اولاد خرچ کرنی ہے ہمارے خیر پر، آپ کو ذرہ برابر بھی ثواب نہیں ہے. اور اگر اسی دولت سے اولاد بگڑ جائے، اسے حرام کاموں کا خرچ کرنے لگے تو آپ برابر کا عذاب، قبر میں عذاب برابر کا ہوگا. قبر میں برابر کا عذاب کیوں ہوگا کہ نہ اتنی چھوڑ کے جاتے نہ یہ بگڑتا. تو یہ اس بات کا اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کو ان کو حد سے رکھتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہاں تک نقصان ہے. اسی لیے کہا گیا کہ دولت مند کے لیے آسان بھی ہے اور مشکل بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہاتھ سے خرچ ہو جائے وہی اپنی ہے. متوجہ ہیں. اب چونکہ یہ مولانا کی سیرت سے بھی اندازہ آپ لگا لیجیے، روز بیت المال کو خالی کر دینا، سب کا حصہ سب کے افراد پہنچا دینا. یہ کس کی علامت تھی؟ علی کی علامت تھی. اس لیے کہ سب کچھ دینے کے بعد جو یہ کہہ دے کہ پروردگار اب میری گردن پہ کسی کا حق نہیں رہا، جو یہ کہتا ہوا نظر آئے اسے ہی علی کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوٹ لے وہ اور ہے، جو لٹا دے وہ اور ہے. اس آواز میں محمد محمد
نہیں کرتا ہوں، ان راستوں پر مطابقت کرتا ہے کہ جہاں آپ سارے خیر پڑھیں اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ساتھ کچھ حاصل ہو، مگر سارا وقت تمام ہونے کے بعد جب کچھ حاصل نہ ہو تو آپ سمجھ لیجیے کہ کس حصے میں جانا ہے۔ مثال کے طور پر آپ گھر سے چلے اور گھر میں جانے کے بعد آپ نے کہا کہ بھائی اب ہم 11 بجے 11:30 بجے گھر میں واپس آئیں گے، ذکر امام حسین ہوگا، مجلس امام حسین ہوگا، نظر ہوگی صحیح بات، مگر اس کے باوجود یہ پتہ چلے کہ یہ حصے میں نہیں ہوگی، اس کا مطلب یہ کہ محنت ضائع ہو گئی۔ تو آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ اگر ہم چل رہے ہیں تو کیا صحیح چل رہے ہیں، کیا مسجد میں جانے کے بعد خدا مل رہا ہے یا نہیں، مجلس میں آنے کے بعد امام حسین مل رہے ہیں یا نہیں، یہ سوچنا ہوگا۔ اگر یہ سوچا ہی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنا بھی ایک طرف ہے اور جانا بھی ایک طرف ہے۔ کیا مطلب؟ ہم گھر سے چلے، دل میں کیا سوچا کہ اگر نہیں جائیں گے تو بھائی صاحب بڑا بن جائے گا، تعلقات نبھانے کے لیے بڑا صاحب کہا تھا، بڑا صاحب سے ہماری محبت کی ہے اور مجھے نہیں پڑے تو وہ پوچھے تو مہینے میں کیوں نہیں آئے، کچھ اس لیے چلے کہ صاحب اگر نہیں جائیں گے تو بریانی چھوڑ جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانے میں گھر سے نکال کے فرش پر پہنچا دیا، کچھ اس لیے چلے کہ یار فلاں صاحب کو بہت مدت سے دیکھا نہیں ہے، چلو ملاقات ہو جائے گی، کوئی فائدہ ہی ہو جائے گا، کچھ کام ہاتھ آ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیتیں بڑھتی چلی گئی، حسین درمیان سے ہٹتے چلے گئے۔ اب جو جس لیے آیا تھا اسے وہ مل گیا، جو کھانے کے لیے آیا تھا اسے کھانا مل گیا، جو دوست کے لیے آیا تھا اسے دوست مل گیا، جس نے تعلقات نبھانے کے لیے تعلقات نبھا دیے۔ اب حسین کہیں گے میرے لیے کون آیا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر سے حسین کے لیے جو آتا ہے وہی مجلس سے گھر تبرک حسینیت کو لے جاتا ہے۔ حسین کل بھی آباد تھے، آج بھی آباد ہے، حسین کل بھی بانٹ رہے تھے، آج بھی بانٹ رہے تھے، آج بھی بانٹ رہے ہیں اور قیامت تک بانٹتے رہیں گے۔ فرق اتنا ہے کہ ہماری جھولیاں خالص ہونی چاہیے کہ ہم اگر گھر سے آئے ہیں تو ہم حسین کے لیے آئے، کسی اور کے لیے نہ آئے۔ محمد والے محمد مطلب یہ ہے کہ اگر ہم گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو ہمارے ہر نفس میں، ہر عقیدت میں امام حسین کا تصور ہونا چاہیے اور کسی کا تصور نہیں ہونا چاہیے۔ یہی راستہ ہے کہ تمہیں یہاں سے وہاں تک پہنچا دے۔ اب لوگ کہتے ہیں صاحب یہ راستہ آگے دشوار ہے، تو دشوار ہم نے اور آپ نے بنایا ہے، ورنہ راستہ کل بھی آسان تھا اور آج بھی آسان تھا۔ اب ایک حدیث ہے جو رسول اسلام نے فرمائی، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور سفینہ نجات ہے۔ یہ حدیث پڑھ کر کے اگر ممبر سے اتر آیا جائے تو سوچنے کے لیے کافی ہے اور رات بھر تقریر میں سر رکھ کے غور کرنے کے لیے کافی ہے۔ جب رسول نے یہ کہہ دیا کہ نجات حسین کے ہاتھ میں ہے تو اب کسی کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جنتی کون ہے، نجات والا کون ہے، دوزخ سے آزاد کون ہوا ہے۔ صرف اتنا دیکھ لو کہ کون حسین کو مان رہا ہے، کون حسین سے دور ہے۔ نجات اس کے حصے میں ہے جو حسین تک آ گیا، جو حسین تک آ رہا ہے۔ یہ میرے جملے نہیں، کتابت کے جملے سامنے کی باتیں نہیں۔ جب رسول اللہ نے یہ کہہ دیا کہ سفینہ نجات حسین ہے، سفینہ نجات حسین ہے، تو پھر دو ہی گروہ رہ جاتے ہیں، دو ہی باتیں رہ جاتی ہیں کہ تم یہ دیکھو کہ حسین کہاں ہے، حسین کہاں ہے، تو تمہیں معلوم ہو جائے گا اور یہ پتہ چل جائے گا کہ نجات کہاں پر ہے۔ اب میں کسی ادھر ادھر کی بات کر کے آپ کا وقت خراج نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی وقت کو تلاشا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ سوچے کہ ایک ہی بات کو لیول میں گھومتی رہی اور بات کو نہ ہو سکی۔ تینوں باتیں ہو گئی، یا تو حسین کے لیے آنا، یا وہ راستہ جو صرف خالص ہو، جس پر نعمتیں نازل ہوئی ہوں اور جسے وہ چاہتے ہیں یقیناً یہ راستہ مل جاتا ہے، بلکہ جملہ آپ تک پہنچا ہی نہیں۔ جو خود غور کر لے اور حسین کے بارے میں سوچ لے یقیناً اسے حسین مل جاتے ہیں۔ جو خود سوچے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے کہنے سے حق والا ہونا ہو، خود سوچ کے حق کی طرح پڑھنا ہو ہے۔ دیکھیے گرمی کا مجھے احساس ہے، مگر اگر جملہ آپ تک پہنچ جائے
تو پھر مجھے وہی سما نظر آنا چاہیے. یقیناً جیسے میں آپ کے قلوب تک پہنچتا ہوں, مومنین کے قلوب کو خدا سلامت رکھتا ہے. اگر ذکر اہل بیت کی حفاظت ہو رہی ہے تو یقیناً میرے ساتھ آواز سے آواز ملائیے گا. امام حسین کا کارنامہ یہ ہے کہ ذات حسین کے بارے میں جو بھی سوچتا چلا جائے گا, فکر کرتا چلا جائے گا, نجات کی طرف بڑھ جائے گا, مگر فکر فلاح کی طرف ہو, فکر خالص ہونی چاہیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت سی مجلسیں ہیں جو عمر بھر کرنے کے بعد میں کوئی نتیجہ نہیں دیتی. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, بہت سی مجلسیں ایسی ہیں جو عمر بھر کرنے کے بعد کوئی نتیجہ نہیں دیتی, مگر تاریخ نے یہ بھی لکھا کہ بہت سی شب بیداریاں ایسی ہیں جو بہت جلد نتیجہ دے دیتی ہیں. اس سے آسان کیا کر سکتا ہوں میں؟ اس سے آسان نہیں کر سکتا. بہت سی مجلسیں ہیں جو کچھ نہیں دے پاتی, بہت سی شب بیداریاں ہیں جو بہت کچھ دے جاتی ہیں. کیا مطلب یہ ہے کہ اگر خالص نیت کے ساتھ ایک رات بھی حسین کے بارے میں سوچ لیا جائے تو یقیناً انسان یہاں سے وہاں تک کا سفر طے کر سکتا ہے, دنیا سے آخرت تک کی کنجیوں کو حاصل کر سکتا ہے. اور نے کوئی اور کارنامہ نہیں کیا تھا, صرف ایک رات حسین کے بارے میں سوچ کر زمانے کو بتا دیا تھا کہ حسین اس عظیم ذات کا نام ہے کہ جس کے بارے میں اگر ایک رات بھی سوچ لو تو جہنم چھوٹ جاتا ہے, جنت ہاتھ آ جاتی ہے. سلوات پڑھیں تو محمد یہ موجودہ نہیں ہے تو اور کیا. اب دوسرے کے خیمے میں رہنے والا انسان, یعنی اس خیمے میں کہ جہاں عنقریب تھا کہ اگر راستہ نہ ملتا اور منزل نہ پاتا, اب آپ یہ کہیے صاحب کو راستہ نہیں دور تھے, اب بھی آپ کی نظر نظر راستہ ایک ہی ہے. جدید کا تو نہ کبھی نام تھا, نہ کوئی راستہ تھا, نہ کوئی اپنا تھا, نہ کوئی پتا تھا. یہ الگ بات ہے. یہ پہلے سے نکلوں اور نئے موضوع کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جسے یقیناً نوجوانوں کو تھوڑی توجہ چاہتا ہوں. راستہ ایک ہی کربلا میں, دو راستے نہیں ہے. اگر راستے دو نہیں ہے تو شہزادے کہاں سے آ گیا؟ لیکن سب سے زیادہ سننے والے, اور میں تو ایک چھوٹا سا تعلیم علم اپنے علماء کرام کو سنا ہے, بڑے بڑے صدیق آپ سے مخاطب ہوتے ہیں, لہٰذا بس تھوڑا سا ایک چھوٹے طالب علم کی محنت کو ذرا اور بہت جلد اپنی سماعت کو آپ مولا کی بارگاہ میں رکھیے گا. اور میں جملے کو صرف کر رہا ہوں آپ کی عدالت کو دیکھتے ہوئے کہ اگر امام حسین علیہ السلام تک پہنچنے کے بعد بھی انسان یہ سوچے کہ صاحب وہ بھی راستہ یہ بھی راستہ, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو کوئی راستہ ہے بھائی, جو فنا ہونے والا ہو اسے آپ راستہ کہیں گے. راستہ ہمیشہ اسے ہی کہا جاتا ہے جو منزل تک پہنچاتے ہیں. متوجہ ہیں؟ اب دیکھیں لفظ سے میں فائدہ اٹھا رہا ہوں. راستہ اسے ہی کہا جاتا ہے جو منزل تک پہنچا دے, اسے راستہ نہیں کہا جاتا جو منزل سے بھٹکا دے. اسے گمراہی کہی جاتی ہے, ضلالت کہا جاتا ہے. جو منزل تک پہنچا ہے اسے ہدایت کہا جاتا ہے. محمد پر بہت سارے لفظ اپنے آپ کو لفظ جو ہے وہ بتا رہا ہوں, لفظ رکھ رہا ہوں آپ کے ساتھ. ہم آ رہے تھے, آنے کے بعد اپنی بڑی مثال دی, کیونکہ آج کل بڑی احتیاط کے ساتھ بولنا پڑتا ہے. پتا چلا مثال دی تھی وہ کسی دن جب مجلس سب کے لیے ہوتی ہے اور مجلس سے کوئی بات نہیں ہوتی, اس لیے کہ اگر یہ سب کے لیے نہیں ہوتی تو سب کو بلا کے کیوں نہیں جاتا. اس میں مولانا سے لے کر سامعین تک اور بچوں تک سب شریک ہوتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ کچھ مجلسیں ہمارے سامنے آئینہ بن کر آتی رہیں اور ہم اس کو دیکھ کے اپنے آپ کو سدھار پیدا کرتے ہیں. یہی نظریہ ہے. اگر ایک مجلس میں آپ جو ہے اپنے آپ کو چینجنگ لا رہے ہیں تو یقیناً آپ اس منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ جو امام چاہتے ہیں. اس سے زیادہ آسان نہیں ہو سکتا.
اب میں مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ ہم اترے، اترنے کے بعد میں ڈھیلا ہو گیا، ڈھیلا ہوا تو آپ رابطہ ہوا مولانا سے، مولانا نے کہا کہ آپ ادھر آ جائیے. میں نے کہا ہمیں راستہ معلوم نہیں ہے، جب راستہ ہی معلوم نہیں تو منزل میں لگے منزل کو کیسے بولیں گے. میں نے کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے، آپ جب باہر نکلیں گے تو وہ افراد جو آپ کو لینے کے لیے آئیں گے وہ ہمارے بھی نہیں ملیں گے، وہ وہیں آئیں گے جہاں ہم چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منزل تک سب سے آسان طریقہ پہنچنے کا یہ ہے کہ ان کے ساتھ آ جاؤ جنہوں نے منزل دیکھی ہو. اس بات تو نہیں ہے آسان ہو سکتا. یعنی دو ہی طریقے، یا تو خود آپ راستہ جانتے ہو یا کوئی راستہ بتانے والا ایسا ہو کہ ذہن میں فٹ ہو جائے، یا پھر ایسوں کے ساتھ آ جاؤ کہ جو راستہ جانتے ہو. پوری دنیا کا ایک ہی شور ہے، ساری نمازیں، سارے حج، سارے زکات، سارے بستر، سارے لوٹے، سارے پانی اور سارا سب کچھ اسباب دنیا کسی بات کے اوپر ہے کہ یہ سیر و سپاٹا صرف جنت کے لیے ہے. دنیا میں گھومنا، دنیا میں آنا، دنیا میں عبادت کرنا، مسجد کی طرف جانا، مجلس کی طرف آنا، امام حسین کا ذکر کرنا، رسول اسلام کی سنت پہ چلنا کس لیے ہے؟ جنت کے لیے. کسی مسلمان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات پوچھو کہ کیا تم نے جنت کا راستہ دیکھا ہے؟ مجلسیں ہو جاتی ہیں تمام انہیں جملوں پر، اب تاریخ بند ہو جاتی ہے کبھی کبھی جملوں میں. لہذا کسی بھی مسلمان سے آپ پوچھ کے بتائیے کہ کیا تم نے جنت کا راستہ دیکھا ہے؟ کیا جنت دیکھی ہے تم نے؟ یا تو جنت گیا ہو یا جنت کا راستہ معلوم ہو. اس نے کہا دیکھی تو نہیں مگر راستہ ضرور پتا ہوگا. دیکھی تو نہیں جنت مگر راستہ ضرور پتا ہوگا. مگر ہم کیا کریں کہ ہمارے بڑوں نے وہ ایڈریس لکھنے نہیں دیا رسول کو. لہٰذا صرف آپ کی بنیاد پر، اور یہ حقیقت ہے، جب وہ رسول کچھ لکھتے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے تھے تم بھٹکو گے نہیں سیدھا جنت میں پہنچ جاؤ گے، مگر بچوں کو بھٹکانے کی ضرور عادت تھی. ان کی الگ سے ایڈریس جنت میں ہوگا. ہم تو یہی سوچتے رہے کہ انہیں پتا ہوگا اسی لیے نہیں لکھنے دے رہے ہیں. مگر نہ وہ گھر کے تھے نہ گھر کے تھے، وہ راستہ بیچ میں ہی گیا. اب جب ایڈریس ہی پتا نہیں ہے تو جنت تک پہنچے وہ کیسے؟ رسول نے بتایا بھی نہیں، پھر رسول کا انتقال ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پہلا راستہ تو خود مسلمان نے بند کر لیا کہ راستہ دکھانے والا رسول، بتانے والا رسول، مگر ایڈریس لکھنے نہیں دیا لوگوں کو. جب ایڈریس لوگوں نے لکھنے نہیں دیا، ایک سوال بڑا بابا نے بولا محمد آپ جو بیٹھے ہو مجھے اندازہ، مگر تمہیں جب اتنی دور آیا ہوں تو میں بھی تو ٹائم پورا کروں. اگر آپ کا اندازہ ہے تو تھوڑا سا وقت لے لوں گا آپ کا. محبت انہوں نے یہ کہا کہ اب کرنا ہے تو کرنا کیا، اس لیے کہ پہلا راستہ تو ہم نے خود بند کر لیا، کیونکہ جس ایڈریس سے پہنچا جاتا وہ ایڈریس ہم نے لکھنے ہی نہیں دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دوسرا راستہ بچا ہے امت کے پاس کہ اب ان کا دامن پکڑو کہ جو جنت جا بھی چکے ہو اور کہیں جا بھی چکے. یہ دوسرا جملہ اب دوسرا جملہ آپ
آپ کے سامنے عرض کر دے دیتا ہوں، یہ تو پہلا جملہ ہے، یا تو جنت جا چکے ہو یا جا چکے ہو، یا پھر دنیا رہتے ہو اس دنیا میں، کہلاتے ہو اس دنیا کے۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک ہی مجمع تھا جو چادر میں جمع ہوا، یہ سید نساء العالمین فاطمہ ہے، یہ قدیم نارے الجنہ علی ہے، یہ سید السردار جنہ حسن امام حسن امام حسین سید شباب اہل جنہ، یعنی جنت کے سردار یہاں، جنت کی خاتون یہاں، جنت و دوزخ کا بانٹنے والا علی یہاں۔ جب سارے جنتی ہیں تو ہمیں ایک ہی جملہ ملا، دنیا جنت کے باہر ہے، جنت فاطمہ کے گھر کے کہ دنیا الگ ہے، جنت الگ ہے۔ دنیا فاطمہ کے گھر کے باہر کا حصہ ہے، دنیا گھر کے اندر کا حصہ ہے جنت، حصہ سمجھو۔ خیر یہ سب ہوتا رہے گا، میری طرح آپ کو توجہ نہیں ہے۔ جنت دنیا ادھر، جنت ادھر۔ اب اس کو ثابت کیسے؟ سلمان آ گئے اور آنے کے بعد یہ کہنے لگے فضا تمہیں مبارک ہو کہ تم جنتی ہو۔ رسول نے مجھے راستہ بتایا ہے کہ فضا اسی راستے سے جنت جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ تو جو نصیب والے سے انہوں نے راستہ رسول سے نکلوا دیا۔ تو فضا تمہیں مبارک ہو کہ تم جنتی ہو، تم اس راستے پر ہو جو جنت والا ہے۔ فضا نے مسکرا کے کہا کہ عجیب بات ہے، سلمان غلط فہمی دور کرنی، یقیناً آپ صاحب ایمان ہیں، مگر میں بھی فاطمہ کی کنیز ہوں۔ اگر تم علی کے غلام ہو تو میں سیدہ کی کنیز ہوں، جنت تمہیں مبارک ہو، میں تو رہتی جنت میں ہوں۔ جنت میں ہوں، فضا کہنا کہ چاہتی ہوں کہ جنت کسے کہتے ہیں؟ تو جہاں سارے سردار ہوں، تو بتاؤ کون سا سردار یہاں نہیں ہے؟ جب سب یہاں ہے، فاطمہ یہاں ہے، حسن یہاں ہے، علی یہاں ہے، رسول یہاں ہے، تو اس کا مطلب یہی جنت ہے۔ یعنی فضا نے بتا دیا کہ کسی بھی میدان میں کھڑے ہو کر یہ سمجھنے میں دیری نہ لگانا، جہاں حسین ہو جنت وہاں ہے، جو حسین سے جدا ہے وہ دنیا ہے، جو حسین کے دامن میں ہے وہاں جنت ہے۔ ایک سلام تو یہ چونکہ میں نے آپ کے سامنے یہ اس لیے رکھا ہے کہ حر جب آیا، میں نے امام حسین کو اس طرح اس لیے رکھا کہ حر جب آیا ہے تو حر کا آنا مکمل شعور کے عالم ہے، مکمل شعور کے عالم میں ہے، اور اس سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ حاصل کر سکیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک رات میں بھی امام حسین سے بہت کچھ لیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ رات حسین کے لیے ہو، اپنے نفس کے لیے، یعنی انا کے لیے۔ اور ظاہر سی بات ہے جہاں میں آ جائے گا وہاں ہر چیز نصب ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ہیں تو آپ حسین ہیں، اور اگر آپ سب فرشی اعضاء پر ہیں تو سب حسین، سب حسین۔ جوش ملیح آبادی نے بڑا عجیب جملہ کہا، اپنے شعروں نے ایک شعر پڑھا تھا، اور وہ شعر قیامت تک ان کے اشعاروں کی زینت رہے گا اور اداداروں کی ترجمان ہے۔ وہ ماتم کرنے والی صفیں جب لگی ہوئی تھی تو اس کو دیکھ کر جوش ملیح آبادی کہتے ہیں کہ یہ ماتمی نہیں ہے شہی مشرقین، یہ ماتمی نہیں ہے شہی مشرقین کے زیر علم کھڑے ہیں سپاہی حسین۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کا مرتبہ سوائے جناب زینب کی کوئی نہیں جان سکتا، عزاداروں کا مرتبہ سوائے امام حسین کی کوئی نہیں جان سکتا۔ ظاہر سی بات ہے جو
सरदार को इतना विवाद देता तो मुसलमान भी हैं, इसलिए कि जैसे पैगंबर के मुझसे मगर इस मर्तबे को संभालना आपके लिए बार बार मैं ये बात करूँ कि अज़ादार होना एक शरफ है, एक फजीलत, एक अजमत, मगर उस रूह अज़ादारी को कायम रखना और उस किरदार अज़ादार को जिंदा रखना जो हर किसी ने मसला है। इसके लिए यकीनन एक एक करबला से इंसान बनता है। ख्वाहिशों की यजीद को मारना पड़ेगा, नसीहती दरिंदों से लड़ना पड़ेगा, अपनी अना की पर्चियों से गुजरना पड़ेगा, न जाने कितने खंजरों को पार करके इंसान अज़ादार की फहरिस्त में होता है। ऐसे नहीं कहा जाएगा। इसका मतलब यह है कि इमाम हुसैन की राहें आसान, मगर उन राहों को हमने ही मुश्किल किया है, किसी दूसरे ने मुश्किल नहीं किया है। बस मैंने तमाम किया। तो ये आना अजब बात है। अब बस यही से मुझे मिला है, जबान से निकल गया था, निकल गया था, तो मैं करूँगा आका को और बात को आगे बढ़ा दूँगा। मसाइब इमाम हुसैन के लिए और किसी भी शहीद के लिए ये वक्त नहीं है कि साहब ये वक्त पूरे चुका है। यकीनन सब करबला सामने है और सारे मसाइब सामने हैं, मगर फिर भी मैं इतना कहता हूँ कि यकीनन ये जान लीजिए कि मुकम्मल करबला न कोई पढ़ सकता है न कोई सुन सकता है। इसलिए भी ये जरूरी है कि अगर मुकम्मल करबला पढ़ी जा चुकी होती तो फिर इंसान के दिल में वो ख्याल बाकी न रहे। इसलिए इस तरह इनके फज़ाइल का इशारा नहीं किया जा सकता, इसी तरह इनके मज़ालिम को भी बयान नहीं किया जा सकता। तो जो इन पर मज़ालिम आए गए उन मुसीबतों को भी बयान नहीं किया जा सकता। जाहिर सी बात है, अहले बैत का घराना और आपका फर्श आज़ाद बिछाना इस बात की दलील है कि अब भी एक माँ ऐसी मुंतज़िर है कि जो हमेशा से अपने लाल पर रोने वाली आंखों को देखा करती है। तो ये कहती है कि है मेरे हुसैन पर रोने वाले यकीनन अगर आप नसीब है तो आंखें जो माले फातिमा से मशहूर है। जुमले में कहूँगा और रहमत माफ करूँगा। कहा जाता है कि मसाइब लंबे पढ़िए, क्योंकि आप हजरात मसाइब सुनते हैं माशाअल्लाह। खुदा आप सबको सलामत करके सिवाय होने वाले मोहम्मद की कोई हम आपके तारीख ये कहती है कि बादे करबला सबसे ज्यादा जिस बीवी ने मुसीबत झेली, चंद बीवियों का नाम बता है, मगर जब अब्बास खेमे से रुखसत होकर कुरान की तरफ अल्लाह का इमाम हुसैन का ये शेर चला है, तो इमाम हुसैन ने जुमला कहा था, भैया तुम फुरात की तरफ जा रहे हो, मगर वो आंखें जो तुम्हारे खौफ से जागा करती वो इत्मीनान की नींद सोई, और वो आंखें कि जो तुम्हारे होने से सुकून की नींद सोया करती है, अब वो सो ही पाएगा। आपकी आवाज बुलंद है। आप बढ़िया फरमा रहे। तारीख के जुमले ये कि अब्बास चले गए। तारीख ये कहती है कि अब्बास समझ गए कि हुसैन की आंखों का जिक्र कर रहे हैं। बाद शहादत अब्बास जनाब ज़ैनब को कभी सोना नसीब नहीं हुआ, कभी आराम मुयस्सर नहीं हुआ। तारीख के जुमले ये है कि खैमों में आग लगी, टूटा हुआ टूटा उठाकर अली की बेटी हम शक्ल जाफर तैयार नजर आ रही थी तो कभी अलमदार नजर आ रही थी। देने के बाद उनमें नवाज पहलू में आकर कहती है, ऐसे आजादी ज़ैनब मैंने सब जगह देख लिया, सकीना कहीं नजर नहीं आ रही। एक मंजर पेश करूंगा, यकीनन आप ढूंढने के लिए आमादा है। तारीख के जुमले ये है कि सकीना को ढूंढने के लिए ये शहजादी ने आगे बढ़ी तो क्या देखा, एक लाशें बेसर से एक बच्ची लिपटी हुई ये कह रही है, ऐ मेरे बाबा ये जुल्म मेरी आंखों के सामने हुआ कि आपका सर कट गया, सकीना को अलग कर। जनाब ज़ैनब ने सकीना को उठाया, कलेजे से लगा के कहा, बच्ची लाश की पहचान दो तरीकों से होती है।
लाश की शनाख्त दो तरीकों से होती है, या तो लाश पे सर मौजूद हो या लाश पर कफन मौजूद हो, कपड़े मौजूद हो। इस लाश का कफन भी नोच लिया गया, इसकी सर भी काट दिया गया, फिर तुम कैसे पहचाना कि यही तुम्हारे बाबा का सर है? नन्हे हाथों को जोड़कर सकीना ने अर्ज की, फूफी अम्मा जब बंदे छीन लिए गए, दामन जला दिया गया, उस वक्त में मैं कंधे शहीदा की तरफ दौड़ी। जैसे ही दौड़ रही थी, हाय बाबा कहती जाती थी, किसी लाश से आवाज आई, ऐ मेरी लाडली मेरे करीब आ जा, अरे फिर हुसैन से मिलना नसीब ना होगा। ऐ मेरी सकीना मेरे करीब आ जाओ। बस मैं बाबा की लाश के करीब आ गई, बाबा की खुशबू महसूस हुई, मुझे नींद आ गई। ये है वो शाम गरीबा कि जिसे ज़ैनब ने तन्हा सा किया। तारीख ये बताती है ज़ैनब पड़ी हुई है, सारे हुसैन से गुस्ताखी पे गुस्ताखी हो रही है। एक मंगल को भी याद है कि ज़ैनब का इम्तिहान जो सर हो रहा है। एक रिवायत ये भी पाई जाती है जिसे उलमा बयान करते हैं, मैंने उलमा की ज़बानी इस रिवायत को सुना है कि बयान करते हैं कि करबला उस हकीकत हस्ती का नाम है, करबला उस हकीकत रूह से देखने का नाम है, करबला उस जिंदा हकीकत को कहा जाता है कि जहां पर अहले बैत उस मुसीबत से दो चार हुए कि खुदा किसी को उस मुसीबत से दो चार करे। तारीख ये बताती है कि शिमर अपने काफले वालों से, शिमर अपने लश्कर से ये कह रहा था कि यजीद के दरबार में, यजीद के यहाँ शाम के दरबार में वही इनाम पाएगा जिसने कुछ न कुछ अहले बैत पर जुल्म किया होगा, वो इनाम से महरूम रह जाएगा कि जिसने कुछ नहीं किया होगा। ये सुनने के बाद एक शख्स जमीन पर लौटने लगा और ये कहने लगा, हाय मेरी किस्मत के इनाम से महरूम रह गया, इसलिए कि मैंने कभी कोई जुल्म नहीं किया। तारीख दूसरे ये है कि शिवर ने उसे तादियाना पकड़ा के कहा कि अगर अब भी तू ये चाहता है कि तू भी किसी इनाम का मुस्तहक हो जाए, तो तेरा ही ड्यूटी में ये लगा रहा हूं कि तेरे सामने कभी ज़ैनब सोने न पाए। अदादारों जितना गिरिया हो सकता है उतना गिरिएगा, बेकसी ज़ैनब की महसूस हो जाए। हुसैन के ज़बान से निकले हुए दोने अब्बास, तुम्हारे बाद ये आके कभी सुकून से सो नहीं पाएंगे। ये कहा था पूरा हुआ। सकीना ने इस सलाह को सुन लिया, फूफी अम्मा के पास आके जुमला का फूफी अम्मा खबरदार रास्ते में कहीं भी सोना नहीं, इसलिए कि अगर आप सो गई तो ताजियाना पुष्ट में मारा जाएगा, ताजियाना से पुष्टनी कर दी जाएगी। है फूफी अम्मा, मैंने जालिम के हाथ में ताजियाने को देखा है, ये कहते हुए सुना है कि आज से ज़ैनब के सोने नहीं दिया जाने चाहिए। अदाकारों का तसल्ली से सुनिए, आखिरी जुमले और रहमत तमाम कर रहा हूं, आखिरी जुमले हैं। ये बताते हैं एक काफिला रोका गया, एक बाग में काफिला रोका गया, शाम के नजदीक ये बाग था, उस बाग में काफिला रोका गया, बीवियों की हदबंदी कर दी गई कि कोई बीवी इस हद से बाहर न जाने पाए। तारीख के जुमले ये है कि ज़ैनब आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद एक पेड़ के साए में, एक पेड़ के साए में दरख्त के नीचे ज़ैनब टेक लगाकर बैठ गई। हर लाशे पे रोने वाली ज़ैनब, शाम गरीबा में पहरा देने वाली ज़ैनब, ये करबला से इस शाम के सफर में कभी न थकने वाली ज़ैनब, अचानक बीवी की आंख लग गई। जालिम तादियाना लेके आगे बढ़ा, उसने ज़ैनब पे तादियाने को मारा, अली की बेटी पास में खड़ी हो गई, एक मरतबा नजर करूं करके कहा, बाबा तुम्हारी बेटी को सोने नहीं दिया मेरे बाबा, मेरी आंखें बंद नहीं है, मेरा कलेजा ठंडी हो गया है, करबला के बाद कभी सोना नसीब नहीं हुआ है।
ذریعہ نجات